محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں نے تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابو داؤد صحیح حدیث ہے 4131 ابو داؤد میں، مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو، تو مقدام کو پھر غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں، نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر، کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے، تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں۔ تو ابو داؤد نے لکھا قال رجل، لیکن امام احمد نے لکھا قال معاویہ، یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنا کون سی مصیبت ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ امام ابو داؤد نے صرف یہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا، وہ فلاں فلاں انہوں نے لکھا، تو میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے۔ تو میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے، الزام نہیں لگایا، الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ کافی کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا، چلے سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے، زور کی نماز پڑھی اور پھر عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے۔ شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زور اثر جمع کرنا جائز ہے، الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے، اس میں حضرت علی نے زور اثر الگ الگ وقت میں پڑھی ہے۔ تو عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے، پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا، وضو کیا، اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، آگے آ کے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا کہ سر اور پاؤں دھوئے یا مسح کیا؟ کوئی نہیں، یہاں بریکٹ لگا، یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کے بات بیچ میں ایمبیگوس ہوگی، آگے پھر چلتی ہے۔ پھر حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہل کوفہ میں معیوب، تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو، میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، وہ حدیث منسوخ ہے، بعد میں حضور نے اجازت دی، اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے۔ عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو، وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بن جاتا، وہ بھی پانی ہے، حضرت علی نے مطلقاً ذکر کیا۔ اب یہ اتنی لمبی حدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا نا، وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، اس کے بعد آتا ہے پھر سر اور پاؤں کا ذکر کیا۔ راوی نے کیا ذکر کیا؟ دھوئے کے مسح کیا، ادھر رولا بڑے ہیں، سنیے مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کیڑا کیتا سی۔ وہ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر سیم 100% یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے، بلکہ اس سے بھی اعلی سند ہے۔ امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا، ان میں سے ایک واسطہ کم ہے، باقی 100% ڈیٹو کاپی ہے اس سند کی، وہی 100% سند ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح۔ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا۔ جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ نہیں لکھا ہوا۔ تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے، دوسری جگہ آ جاتی ہے۔ یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے، ریئلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے۔
پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں، کیا معاملات ایسے ہوں، اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں. تو میں یہ کوئی الزامات نہیں لگاتا، میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ باللہ سے نفرت کروں تو میں ان کی کتابیں یہاں پہ رکھوں یار. ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مولوی بھی خالی آپ پر روب ڈالتے تھے ہر حدیث کے آگے بخاری شریف، نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا. ٹھیک ہے جی، ہمارے جا کے کوالٹی اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے. یہ میں آپ کو 95 کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں نا، آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بخاری جی میں کیا لکھا ہوا ہے. بخاری میں 2812 کیا ہے؟ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. نمبروں کے ساتھ حدیثیں پتہ ہے. تو ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم نعوذ باللہ محدثین پہ